10ویں بات یہ ہے کہ آدمی وہ چشمے جہاں سے حجت اور دلیل حاصل ہوتی ہے اور جہاں سے شبہات حاصل ہوتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ انسان کو ان دونوں میں تمیز ہو، فرق ہو ان دونوں میں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہے، کیونکہ حق کی کان سے حق ہی نکلتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے، حق میں انسان کو واقعی رغبت ہو، تو پھر جو حق کی کان ہے اسے حق ہی نکلنا ہے، تو پھر انسان کو اسے اعراض کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اس کو شبے والی جو کان ہے، شبے والا جو چشمہ ہے، وہاں نہیں جانا پڑتا۔ ہاں لیکن جو خواہش پرست لوگ ہیں، اہل بدعت ہیں، تو وہ معاملے کو مشتبہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ایسے خام خواہ ملاوٹ زدہ کر دینا چاہتے ہیں۔ جو بندہ حق میں رغبت رکھتا ہے اس پر واجب یہ ہے کہ وہ حق سے نکلنے والے حق کی کان کو اور اس سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو رنگ دار شیشیوں سے نہ دیکھے، بلکہ ویسے دیکھے جیسے اہل حق دیکھتے۔ تو یہ 10ویں بات ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ یہ حق کا چشمہ ہے، یہ باطل کا چشمہ ہے، شبہات کا چشمہ ہے۔ مثلا انسان یہ تحقیق کر لے کہ صحیح لوگ اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہے، پھر انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی دیوبندی کیا کہتا ہے، بریلوی کیا کہتا ہے، شیعہ کیا کہتا ہے، رافضی کیا کہتا ہے، قادیانی کیا کہتا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ حق کا چشمہ ہے، یا قرآن و سنت یا فہم سلف یہ حق کا چشمہ ہے، تو اب انسان کو چاہیے کہ انسان بس پھر اسی پر اکتفا کرے۔ اب انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے باطل کے پیچھے جاتا رہے، اب اس کو حق سمجھ آ گیا ہے تو اس پر اکتفا کر لے۔ لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ حق کے چشمے کو بھی حق کی اینک لگا کے دیکھنا ہے۔ حق کو دیکھنے کے لیے ایسے عدسے استعمال نہیں کرنے جو رنگدار ہوں، وگرنہ حق بھی صحیح نظر نہیں آئے گا۔ یہ بڑی عظیم بات کی ہے شیخ نے، یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جب حق انسان پر پیش ہو نا، تو انسان خواہش نفس سے بری ہو کر اس کو دیکھے، کوئی خاص زاویے سے نہ دیکھے۔ اگر انسان خاص زاویے سے کسی حق کو دیکھتا ہے تو اس کو حق مسخ شدہ نظر آتا ہے، صحیح نظر نہیں آتا حق۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب انسان کے سامنے حق لایا جائے تو انسان اس کو خواہش نفس سے بالکل کٹ کر دیکھے، اور ویسے حق کو دیکھے جیسے حق کو دیکھنا چاہیے، تاکہ واقعی میں حق کا نور اس پر نمایاں ہو جائے، اور حق کی صفائی، روشنی اور اس کا پاکیزہ ہونا انسان پر واضح ہو جائے، اور انسان کے لیے اس کو اپنانا آسان ہو جائے۔